للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم بندوں سے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں، جو تقدیر ہے، کتنے دقیق ہوتے ہیں، کتنی باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، میں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الاعلیٰ۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں فرمایا والذی قدر فہدی۔ اس آیت کی روشنی میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آیت ہے والذی قدر فہدی، کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ الاعلیٰ کی۔ جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، اس کا کچھ معنی معلوم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے، اس صورت کا نام کیا ہے، وہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس صورت کی فضیلت کیا ہے، اور خصوصاً اس صورت کا مقصد کیا ہے، یہ جانیں گے تو پھر بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ آپ دیکھیں گے مصحف کھول کر تو اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہی لکھا ہوا ہے، اور تقریباً آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں گے تو اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ بھی کہا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو معروف حدیث ہے، صحیحین کی، جو الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ تلقین فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ عشاء کی نماز میں کس طرح کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ کہا کہ عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کہا کہ اقرأ والشمس وضحاها واللیل اذا سجا، اور کہا کہ وسبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو سورۃ الاعلیٰ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ کہا، اس سورت کا نام۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الاعلیٰ، مکی سورت ہے۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اور تابعین میں امام حسن البصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی، امام زہری، علی بن ابی طلحہ رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے۔ بلکہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے زاد المسیر میں اہل علم کا اجماع لکھا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت بھی ہے سورۃ الاعلیٰ کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کہا کہ کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، عیدین میں اور صلاۃ الجمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، سنن نسائی اور سنن ماجہ کی، مسند احمد کی، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر کی نماز پڑھتے تھے، کہا کہ کان یوتر بثلاث، 3 رکعات پر مشتمل ہوتی تھی وہ۔ تو پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ کہا کہ قرأ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ تو وطر کی نماز میں جو ایک اہم نماز ہے، عیدین کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، سورۃ الاعلیٰ کی بھی۔
تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس صورت کی اہمیت، مقام، اس میں کتنی جامعیت ہے۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمائے ہیں، اپنی توحید کو، اور توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے اپنے ربوبیت کے دلائل عطا فرمائے ہیں، اپنی قدرت کے مظاہر اللہ نے بیان کیے ہیں، ایسی قدرت کے مظاہر جس کے بعد آدمی کہے کہ بھئی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس صورت کے مقاصد میں سے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ میں ایک بالکل مختصر سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ والذی قدر فہدی، اللہ نے اپنے تعارف میں یہ بات فرمائی کہ الذی قدر، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا، اندازے سے کسی چیز کو رکھا اور رہنمائی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی قدر فہدی، اس کا ایک عام معنی بتایا امام سدی رحمہ اللہ نے، کہا کہ الذی قدر مدت الجنین فی الرحم ثم ہدی للخروج من الرحم۔ جب ماں کے رحم مادر میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندازے سے اس کو رکھا، اور پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کی ایک راہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو سجائی۔ الذی قدر فہدی کا ایک عام معنی انہوں نے بتایا، لیکن ایک اہم بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ، واللہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں بات کہتے ہوئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھایا کہ الذی قدر فہدی، اللہ رب العالمین جو کسی چیز کو ایک مناسب انداز میں بناتے ہیں، ایک مناسب فیصلے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک اونچ نیچ کے بغیر، تو اس کے لیے آپ نے ایک مثال دی۔ قرآن مجید میں جو داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے کئی مقامات پر ہے۔ ایک سورت ہے سورۃ السبا، اس سورت کی ہم نے الحمدللہ مکمل تفسیر کی ہے۔ اس میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو جو جنگی لباس ہوتے ہیں نا، جنگی لباس آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں جو مصنوعی اعتبار سے جو بناتے ہیں، جنگی جو لباس ہوتے ہیں، جو زرہیں ہوتے ہیں، جو اوپر سے لے کر نیچے تک پہنتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے بالکل موم کی طرح کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ، سابغات کیا مطلب؟ دروعاً سابغات، یعنی لمبی لمبی زرہیں بنائیے، اور کہا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک بٹن ہوتا ہے، اس کا ایک خانہ ہوتا ہے جس میں ہم داخل کرتے ہیں، اگر ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے تو صحیح سے بیٹھ پائے گا وہ؟ اگر بٹن جو ہے بہت بڑا ہے اور اس کا سوراخ چھوٹا ہے، داخل ہو پائے گا وہ؟ نہیں ہو پائے گا۔ یہ بٹن بہت ہی چھوٹا ہے تو بالکل ہلتا رہے گا، صحیح سے بیٹھ نہیں پائے گا۔ ظاہر بات ہے جو ایک مناسب اور ماہر جو ٹیلر ہوتا ہے وہ بالکل ایک صحیح سالم انداز میں اس کی جو ہے مطلب دیکھ ریکھ کے ساتھ جو ہے اس کو بنائے گا، اس کو جتنا خانہ ہوتا ہے اسی حساب سے بنائے گا، ایک معیار کے ساتھ بنائے گا، ایک مقدار میں بنائے گا۔ اب جس طرح سے ہم دکانوں میں جاتے ہیں کسی بھی موبائل کے لیے، اس کا اوپر کا کور پوچھتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا نام، اس کی کمپنی، ساری چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ مناسب انداز میں جو ہے اس کو جوڑ دے سکیں، اس کو لگا سکیں۔ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ نہیں پائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ وقدر فی السرد، یعنی جو کڑیاں جو ہوتی ہیں جو داخل کرنے کے لیے کہا کہ مناسب انداز میں ہونی چاہیے، دونوں بالکل جو ہے ایک جیسے ہونی چاہیے تاکہ بٹن اس میں داخل کر پائیں تو جو ہے مضبوطی سے بیٹھ سکے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے زرہ کیسے بنانی چاہیے، زرہیں، اور اس کے بٹن تک کیسے ہونی چاہیے، اس کا خانہ کتنا ہونا چاہیے، اس تک کی اللہ نے تعلیم دی، اور کہا کہ وقدر، یعنی پورا ناپ تول کر کے بنائیں، ایسے اللہ رب العالمین نے کہا۔ یہ نکتہ واضح ہو رہا ہے آپ کو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کر کے بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعِ الْعِبَادِ وَهِيَ جُزْءٌ مِّن مَصْنُوعِ الرَّبِّ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین بندے کی کاریگری میں اتنی باریکی کو لحاظ کرتے ملحوظ رکھتے ہیں، بندے کی کاریگری میں، یعنی اللہ نے بندوں کے ہاتھوں میں اتنی قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنی کاریگری میں اتنی باریکی کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان بنانے کے لیے نہیں کہا نا، آسمان تو اللہ نے بنائے ہیں، زمین اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ تو داؤد علیہ السلام نے بنائے تھے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو کہ اس میں پورا لحاظ کریں، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، پورے حساب کتاب کے ساتھ۔ جب کسی کا لباس پہناتے ہیں، جوتے اور چپل پہنتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں، ظاہر بات ہے مطلب اس کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ اونچ نیچ ہو تو انسان پہن نہیں سکتا ہے، اطمینان محسوس نہیں کرے گا۔ تو شیخ الاسلام نے تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ وقدر فی السرد، آپ جو زرہ میں زرہ بنانے میں جو بٹن لگانے کے لیے، جو آپ کڑی جوڑنے کے لیے جو خاکہ بنائیں گے، جو کھانا بنائیں گے، کہا کہ وہ اس کے معیار کے حساب سے ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے بندے کو اتنی تعلیم دے رہی ہے کہ اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ کی اپنی کاریگری میں، فَإِذَا كَانَ هَذَا مِن مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ وَهِيَ جُزْءٌ مِّن مَصْنُوعَاتِ الرَّبِّ، کہا کہ فَكَيْفَ بِمَخْلُوقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ، کہا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اتنا ہنر دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے اور اتنی باریکی کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی کاریگری میں کتنی باریکی ہوگی۔ فَكَيْفَ بِمَخْلُوقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا صُنْعَ فِيهَا لِلْعِبَادِ، جس میں بندے کی کاریگری کا کوئی دخل نہیں، بندے کی کاریگری کا کوئی دخل نہیں، كخلق الانسان وسائر البہائم وكخلق النبات وكخلق السماوات والارض والملائکہ، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھی۔ کہا کہ انسان کی بناوٹ میں، آسمان زمین کی بناوٹ میں، پودوں کو لے لیجیے آپ، ایک مقدار سے ایک معیار کے ساتھ کون اس میں کاریگری کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی، انسان جو بناتا ہے نا وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی کاریگری ہے، ہم اللہ کی کاریگری نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ کس کی کاریگری ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کس کی کاریگری ہے؟ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کس کی کاریگری ہے؟ ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں وہ کس کی کاریگری ہے؟ وہ حقیقت میں اللہ ہی کی کاریگری ہے، جو اللہ نے اپنے ایک مخلوق انسان کے ذریعے سے اسے وجود میں لا رہے ہیں۔ اس میں اتنی باریکی ہے، جو براہ راست اللہ بنا رہے ہیں اس میں کتنی باریکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ۔ غور طلب بات کیا ہے؟ انسان دنیا میں جتنی بھی چیزیں بناتا ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب ہے رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، صحیح البخاری ہے تو سب جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کوئی اور بھی کتاب ہے حدیث کی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ سال 2 سال پہلے بھی یہاں پر 500 روپے کسی کو انعام دیے تھے، نہیں؟ احسن تھے، کس نے کہا؟ آپ نے؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، خلق و افعال العباد۔ اور کوئی کتاب؟ احسنتم، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ تعالیٰ، الادب المفرد۔ اور کوئی کتاب؟ جز فی قراءۃ خلف الامام، بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی کتاب؟ جز فی رفع الیدین، کیا بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی کتاب؟ التاریخ الکبیر، احسنتم، بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی کتاب؟ التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی کتاب؟ چلیے، سب سے پہلے جس نے کہا تھا ان کو دے دیں گے نام انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے خلق و افعال العباد۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے خلق و افعال العباد؟ یا امام بخاری کی اتنی ساری کتابوں کے نام لیے ہیں، وہ کتابیں دیکھے بھی ہیں آپ لوگ؟ دیکھے بھی ہیں؟ کہاں پر، ہاتھ میں لے کر یا فوٹو میں؟ ہاتھ میں لے کر، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جی اچھا، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ساری کتابیں اللہ کی توفیق سے، فضل و کرم سے ہمارے گھر میں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس میں آپ نے ایک حدیث لائے ہیں جو امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کے السنہ میں بھی ہے۔ حدیث سند صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، یعنی دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں، دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں، چاہے وہ لکڑی بنانے والے ہوں، عمارتیں بنانے والے ہوں، کپڑے بنانے والے ہوں، چپل بنانے والے ہوں، کچھ اور بنانے والے ہوں، دنیا میں جو کچھ بھی کاریگری ہے، ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، جتنے بھی دنیا میں کاریگر ہیں سب کو اللہ نے بنائے، ان میں جو کاریگری کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہی کے مظاہر ہیں وہ۔ جب انسان کی کاریگری میں اتنی صفائی ہے تو پھر اللہ کی کاریگری، جس میں براہ راست اللہ کاریگری کر رہے ہیں، براہ راست اللہ کاریگری کر رہے ہیں، اس میں کتنی باریکی ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو بنائے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمارا سر، ہماری آنکھ، ہمارے دانت، ہمارے ہونٹ، ہمارے انگلیاں، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا بدن، سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں، براہ راست اللہ کی کاریگری ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونی چاہیے، جیسے بنا اللہ ہی نے بنائے ہیں راضی ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی کاریگری میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کپڑے کسی اور بنائے ہیں، بھلے ہی وہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، وَهِيَ جُزْءٌ مِّن مَصْنُوعَاتِ الرَّبِّ، رب کی کاریگری کا حصہ ہے یہ، لیکن ہم کو جو اللہ نے بنائے ہیں وہ براہ راست اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر میں، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو بنائے ہیں، ہمارے لیے جو ماں باپ انتخاب کیے ہیں، ہمارے لیے جو بھائی بہن انتخاب کیے ہیں، ہمارے لیے جو بیوی اور اولاد انتخاب کیے ہیں، ہمارے لیے جو روزی روٹی انتخاب کی ہے، ہمارے لیے زندگی کو جس انداز میں اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ ہم کو کتنا مطمئن ہونی چاہیے کہ بھئی اس میں ہمارا دخل نہیں ہے، اللہ کی کاریگری ہے، ہم کو کتنے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ کہا کہ الذی قدر فہدی، اس پر مکمل طور پر مطمئن ہونی چاہیے۔ یقین مانیے یہ درس نہیں ہے، ایک تربیتی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ اس یقین سے زندگی گزاریں گے تو واللہ کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہمارے ماتھے پر جو ہے شکن نہیں آئے گا، ہم مایوس نہیں رہیں گے، ہم خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگ تعجب کریں گے کہ بھی یہ کیوں خوش ہے؟ دراصل ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ الذی قدر فہدی، تو پھر بہت مطمئن رہے گا انسان، بہت خوش رہے گا انسان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھی ہونا ہی نہیں چاہیے، غم زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آنکھ سے آنسو نکلنا ہی نہیں چاہیے، وہ پھر انسان ہی نہیں، پتھر ہے وہ۔ یہ انسان میں جذبات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رضامندی غالب رہنی چاہیے، ہر پہلو غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کاریگری ہماری ذات سے جڑی ہے، ہمارے گھر سے جڑی ہے، ہماری زندگی سے جڑی ہے، ہر پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے لیے ہمارے لیے صاف دل عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمیشہ حسن ظن رکھنے والا دل بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا دل بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اس کی پکڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے یعنی ڈرنے والا بنائے۔ اللہ سے ٹوٹ کر خوب محبت کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔